ان گنت لاشیں اٹھانے کے بعد، عورتوں، مردوں اور خصوصاً اپنے بچوں کی بھی لاشیں اٹھانے کے بعد، ہزاروں جنازوں کو ایک ساتھ دفنانے کے بعد، اپنے گھروں سے بے گھر ہونے کے بعد، کیمپوں میں رہنے کے بعد، مفلسی اور بھوک کو برداشت کرنے کے بعد، پوری اسلامی دنیا کا ان سے منہ پھیر لینا اور پھر ان کے منہ پھیرنے کے بعد بھی حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا، اور پھر اس سارے دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد، فاقہ کشی برداشت کرنے کے بعد، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا لینے کے بعد، پھر پہلی رمضان کو باقاعدہ سجا کر اور پھر مصلی بچھا کر سجاوٹ کر کے خدا کو سجدہ کرنا اگر کسی کا حوصلہ ہے تو پھر یہ غزہ والوں کا حوصلہ ہے۔ امام علی مقام کی سیرت پر چلتے ہوئے امام علی مقام کی یاد کو تازہ کرنے والے لوگ اگر ہیں تو وہ اہل غزہ ہیں۔ ساری دنیا رمضان المبارک کی شاپنگ میں لگی ہے اور غزہ والے جھنڈیاں لگا کر اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی اللہ کا شکر جھنڈیاں لگا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے نہ حوصلوں میں کمی آئی، نہ ان کا کوئی خدا سے شکوہ، نہ کوئی خدا سے گلہ۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم نمازیں پڑھ کے کیا کریں گے، اللہ نے اگر ہم سے نمازیں پڑھوانی ہوتی تو ہمارا یہ حال کرتا، اور نہ جانے اس طرح کے کیسے کیسے جملے۔ یکم رمضان پاکستان میں بھی آیا ہے، اور پاکستان میں قوم کے الفاظ کیا ہیں؟ آج میرا دوست شیطان وہ بند ہو جائے گا اور میں تنہا ہو جاؤں گا۔ لعنت ہے اس سوچ اور اس فکر پر۔ لوگ اب شیطان کو اپنا دوست کہہ کر مزاحیہ میسج کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم اور مسلمانوں کی حالت ہے۔ ایک غزہ کے مسلمان ہیں، لٹ گئے، پٹ گئے، کٹ گئے، اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجاوٹ کر کے، استقبال کر کے رمضان کا، جھنڈیاں لگا کر خدا کی حضور سجدہ ریز کھلے میدان میں، ٹوٹی ہوئی شہید ہوئی مسجدوں کے پاس سجدہ ریز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اہل غزہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہارے درجات اللہ بلند کرے۔